اردو ایز اے سیکنڈ لینگویج پیپر 3 to 4 8 کر رہے ہیں اور اس کی اٹیمپٹ ہے اکتوبر 2022 کی. ٹرانسلیشنز دیکھ رہے ہیں ہم انگلش ٹو اردو. اکتوبر 2022 میں 20 مارکس سے پیسیج آیا تھا, 20 مارکس, اور یہ آپ کی کیمبرج کا پیسیج ہے جو کیمبرج کے ایگزام کے اندر آئے گا. اس کا سمپلر ورژن دیکھتے ہیں ہم پہلے. وہ جو کیمبرج والے وہ آپ کا آخر میں ویڈیو کے دوبارہ نظر آ جائے گا اور اس کی اردو بھی ساتھ دکھ جائے گی. ابھی یہ اس کا تھوڑا سا ایک سمپلیفائڈ ورژن ہے, اس سے ڈفرینٹ ہے, ایگزیکٹلی سیم نہیں ہے, لیکن اس سے آپ سیکھ جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ وہ بھی سالو کر لیں گے. تو ایک ایک جملہ کر کے چلتے ہیں. جیسے پورا پیراگراف ہے تو اس کا ایک جملہ اٹھائیں گے, پھر اگلا جملہ اٹھائیں گے. سو پہلا جملہ, ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ ان میکنگ پیپل سکسیزفل. تو اس کو فردر ہم توڑیں گے. پہلے ایجوکیشن از ویری امپورٹنٹ, تعلیم بہت ضروری ہے ان میکنگ پیپل سکسیزفل, لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے. تو تعلیم بہت اہم ہے لوگوں کو کامیاب بنانے کے لیے. تعلیم لوگوں کو کامیاب بنانے میں بہت اہم ہے, کے لیے بہت اہم ہے, جیسا آپ کو بہتر لگے. دا اسکلز اینڈ نالج, اسکلز کا مطلب مہارتیں ہو سکتا ہے, ہنر ہو سکتا ہے. نالج مطلب معلومات. تو جو مہارت اور معلومات لرنڈ ان اسکول, سیکھی گئی ہو اسکول کے اندر, اسکول کو اسکول ہی کہتے ہیں, اور لرن کا مطلب سیکھنا. اوپن اپ, کھولتی ہیں, مینی اپارچونیٹیز, کئی مواقع, فار ینگ پیپل, نوجوانوں کے لیے. تو وہ مہارتیں اور معلومات جو اسکول میں سیکھی گئی ہوں وہ نوجوانوں کے لیے کئی مواقع فراہم کرتے ہیں. اسکول میں سیکھی گئے, اچھا میں نے اسکول کا ذکر نہیں کیا تھا, اسکول بھی آئے گا. تو آپ جب اس کو ٹکڑوں میں لکھ رہے ہوں گے تو پھر اس کی پوری سینس آپ خود بنا لیں گے. اسکول میں سیکھی گئے, اسکول میں سیکھے گئے ہونا چاہیے. اسکول میں سیکھے گئے ہنر اور علم. اب یہاں علم کی جگہ علوم زیادہ بہتر ہوتا اگر آپ کہیں تو, کیونکہ یہاں پر نالج ہے, لفظ تو نالج ہے. اب نالج کا مطلب علم بھی ہوتا ہے اور علوم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ نالجز تو کوئی لفظ نہیں ہوتا. سنگولر بھی نالج ہے, پلورل بھی نالج ہی ہے. لیکن اس کا یہاں پر میرے خیال سے کیونکہ اسکلز کے ساتھ بھی ایسا ہے تو نالج کو بھی آپ پلورل کنسیڈر کریں. تو سیکھے گئے ہنر اور علوم نوجوانوں کے لیے بہت سے مواقع کھول دیتے ہیں یا فراہم کرتے ہیں. تھرو ایجوکیشن, تعلیم کے ذریعے, وی لرن ہاؤ ٹو فیس چیلنجز اینڈ سالو پرابلمس, ہم سیکھتے ہیں کیسے مشکلات کا سامنا کرنا ہے اور ان کا حل نکالنا ہے, اور مسائل کے حل نکالنے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں تعلیم کے ذریعے ہم مشکلات کا سامنا کرنا اور مسائل کے حل نکالنا سیکھتے ہیں. تعلیم کے ذریعے ہم چیلنجز کا سامنا, چاہے مشکلات کا سامنا ہو سکتا تھا, چیلنجز کے اور مسائل کا حل, اور مسائل حل کرنا سیکھتے ہیں. تو پہلے ٹکڑوں میں بنانی ہے, پھر اس کو پورا جوڑنا. اور آپ کے پاس انف ٹائم ہوگا کہ آپ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اردو لکھیں پہلے, اور اس کے بعد پورا جو آپ کے سینٹنس کا بہتر فلو بن رہا ہے وہ بنائیں, کیونکہ کبھی کبھی جملے اتنے بڑے بھی ہو سکتے ہیں. وی آلسو لرن نیو ویز آف ورکنگ اینڈ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ادر کلچرس, ہم نئے طریقے, ہم کام کرنے کے نئے طریقے بھی سیکھتے ہیں. تعلیم کے ذریعے کی بات ہی کر رہے ہیں, ہم کام کرنے کے نئے طریقے سیکھتے ہیں. اینڈ ہاؤ ٹو ریسپیکٹ ادر کلچرس, اور دوسری ثقافتوں کو کی عزت کا ادب کیسے کرنا ہے یہ سیکھتے ہیں. کلچر کا مطلب ثقافت, روایت بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن روایت کا ویسے لفظ ہے ٹریڈیشن. ٹریڈیشن یا کسٹم لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے روایت, اور کلچر ہو تو مطلب ثقافت. یہ کافی دفعہ لفظ ریپیٹ ہوگا آپ کے مطلب الگ الگ ٹرانسلیشن میں. وچ گیو اس سوشل اینڈ اکنامک بینیفٹ, سوشل مطلب معاشرتی, معاشرتی کی اسپیلنگ میں عین میم عین الف شین رے تے چھوٹی ہے, معاشرتی. اور اکنامک کا مطلب اقتصادی بھی ہوتا ہے اور معاشی بھی ہوتا ہے. معاشی بھی کہہ سکتے ہیں, معاشی مطلب انکم سے ریلیٹڈ, کمائی سے ریلیٹڈ, اور آپ کے جو فار ایگزامپل ملک کی معیشت کی بات کریں تو پورے ملک کو جیسے چلانے کے لیے جو پیسے کمائے جاتے ہیں ٹیکسز کے ذریعے, پھر ان کو کہاں اسپینڈ کیا جاتا ہے, کہاں خرچ کیا جاتا ہے, تو وہ معیشت کہلاتی ہے اور معاشی نظام کہلاتا ہے. جبکہ معاشرہ جو ہے سوسائٹی کہلاتی ہے. تو سوشل مطلب معاشرتی اور اکنامک مطلب معاشی, بینیفٹس کا مطلب فوائد ان دا فیوچر, مستقبل میں. اب اس کو جب آپ جوڑیں گے, ہم یہ بھی سیکھتے ہیں, ہم کام کرنے کے نئے طریقے بھی سیکھتے ہیں, اور یہ بھی سیکھتے ہیں کہ دوسرے ثقافتوں کا ادب کیسے کرنا ہے. تو دوبارہ سے, ہم دوسری ثقافتوں کا ادب کرنا اور کام کرنے کے نئے طریقے بھی سیکھتے ہیں جو ہمیں معاشی اور معاشرتی, جو ہمیں مستقبل میں معاشی اور معاشرتی فوائد فراہم کرتے ہیں. اچھا, اکنامک کا مطلب معاشی بھی ہوتا ہے, اور میں نے بتایا اقتصادی بھی ہوتا ہے. اقتصادی, جبکہ معاشرتی کی جگہ آپ اس کو سماجی بھی لکھ سکتے تھے. سماج بھی معاشرہ کہلاتا ہے نا.
سو دیکھتے ہیں یہاں اردو کیا ہے. ہم نئے کام کرنے کے طریقے اور دوسری ثقافتوں کا احترام کرنا بھی سیکھتے ہیں. نئے کام کرنے کے طریقے بھی سیکھتے ہیں اور دوسری ثقافتوں کا احترام کرنا, ادب کرنا, عزت کرنا, تینوں رسپیکٹ کے مطلب نکلتے ہیں. تعظیم کرنا بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب, تعظیم میں آئین آتا ہے, تعظیم مطلب بھی رسپیکٹ ہوتا ہے, یا تکریم کا مطلب بھی رسپیکٹ ہوتا ہے. یہ الگ الگ الفاظ سکھا رہا ہوں, تے کاف رے یہ میم, تکریم, تکریم کا مطلب بھی رسپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تعظیم, تکریم, احترام, ادب, ان سب کا مطلب رسپیکٹ ہے. تو ہم کام کرنے کے نئے طریقے ہونا چاہیے تھا. ہم نئے کام کرنے کے طریقے کی جگہ نئے بعد میں آ جا بہتر ہوتا. ہم کام کرنے کے نئے طریقے اور دوسری ثقافتوں کا احترام کرنا بھی سیکھتے ہیں. پیچھے سے بات چلی تعلیم کے ذریعے, جو مستقبل میں ہمیں, اب دیکھ رہے فیوچر بعد میں لکھا ہے ان دا فیوچر, لیکن بہتر فلو جملے کا ایسے بن رہا تھا جو مستقبل میں ہمیں سماجی اور اقتصادی فوائد دیتا ہے. تو آپ جب ٹکڑوں میں جملہ بنا دیں تو اس کو آگے پیچھے کر کے دیکھا کہ پہلے کون سا فریز, مطلب 2-3 ورڈز کا جو مجموعہ کہلاتا ہے اسے فریز کہتے ہیں. تو کون سا فریز پہلے آنا چاہیے, کون سا بعد میں آنا چاہیے, تو جملے کا فلو بہتر بنے گا. یہ نہیں ایگزیکٹلی کہ اگر انگلش کے اندر مثال کے طور پہ کوئی چیز وچ گیوز اس لکھا ہے تو پہلے میں لکھوں جو ہمیں دیتا ہے سوشل اینڈ اکنامک بینیفٹس, سماجی اور اقتصادی فوائد ان دا فیوچر, مستقبل میں. ایسے ضروری نہیں آپ بنائیں, توڑ کے بنا لیں پہلے, پھر اس کا بہتر فلو نکالیں. تو اس کا بہتر فلو کیا نکل رہا تھا, جو ہمیں مستقبل میں سماجی اور اقتصادی فوائد دیتا ہے. ایکسپینڈنگ آور نالج اینڈ انٹرسٹ ڈزنٹ جسٹ ہیپن ان دا کلاس روم. ہماری جو ایکسپینڈ کرنا مطلب وسیع کرنا یا توسیع کرنا. ایکسپینڈ کا ویسے مطلب ہوتا ہے توسیع کرنا. ٹھیک ہے, توسیع بول دیں یہ کہ نقطے دو, یا بڑھانا بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی چیز کو بڑھانے کو کہتے ہیں ایکسپینڈ. تو ایکسپینڈنگ آور نالج, اپنی معلومات میں اضافہ. اچھا اضافہ بھی ہوتا ہے, اضافہ میں ضاد آتا ہے, ضاد. ایکسپینڈنگ آور نالج اینڈ انٹرسٹ ڈز ناٹ جسٹ ہیپن ان دا کلاس روم. ہماری جو کلاس روم کے اندر ہے, یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ہماری کلاس روم کے اندر ہی صرف ہماری معلومات میں اضافہ نہیں ہوتا یا دلچسپی پیدا نہیں ہوتی. اس کے بعد اگلا بھی جملہ آئے گا. تو معلومات میں اضافہ, معلومات اور دلچسپی میں اضافہ صرف کلاس روم میں ہی نہیں ہوتا. یہ جو میں نے صرف لگایا اس جسٹ کو دیکھ کے لگا, ڈز ناٹ جسٹ ہیپن ان دا کلاس روم. صرف کلاس روم میں ہی نہیں ہوتا. ہمارے علم اور دلچسپیوں میں اضافہ صرف کلاس روم میں نہیں ہوتا. ایجوکیشنل ٹرپس بھی لگائے جاتے ہیں نا کلاس روم سے ہٹ کے, کہیں وزٹ پہ لے کے چلے گئے تو وہ ٹرپس بھی بہت سکھاتے ہیں, بلکہ زیادہ ہی سکھاتے ہیں کلاس روم سے. ایجوکیشنل ٹرپس ہیلپ اس اپلائی واٹ وی لرن ان اسکول. تو ایجوکیشنل ٹرپس اگر کسی قسم کی جا رہی ہیں, مطلب ایجوکیشنل مطلب تعلیمی, ٹرپ کا مطلب سفر. تو تعلیمی سفر مدد دیتا ہے ہمیں مدد دیتا ہے اپلائی واٹ وی لرن. اپلائی کرنا مطلب عمل میں لے کے آنا, حقیقت میں عمل میں لے کے آنا. واٹ وی لرن ان اسکول, جو ہم اسکول میں سیکھتے ہیں, ٹو ریئل لائف مطلب حقیقت میں. اینڈ سی ہاؤ ڈفرینٹ سبجیکٹس آر کنیکٹڈ, اور یہ دیکھیں کہ کس طرح مختلف اسباق, سبق کی جمع اسباق ہوتے ہیں, سبجیکٹس ہم سبق کو کہتے ہیں, اسباق ہو جائے گا یا سبجیکٹ سے, یا مضامین بھی کہہ سکتے ہیں. تو ہم جب تعلیمی سفر کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ حقیقت میں ہماری کلاس روم کی جو معلومات ہے اس کو کیسے عمل میں لایا جاتا ہے, اور کس طرح دیگر مضامین ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں, ایک دوسرے سے ربط رکھتے ہیں. ربط مطلب رابطہ رکھنا, کنیکٹڈ, انٹر کنیکٹڈ کوئی چیز ہوتی ہے ہم کہتے ہیں نا ربط میں ہے وہ. ٹھیک ہے, تو کس طرح سے مختلف مضامین ایک دوسرے سے رابطہ رکھتے ہیں, ربط رکھتے ہیں, یا ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے. مربوط بھی لکھ سکتا تھا, مربوط. ٹھیک ہے, سو دیکھتے ہیں یہاں پر. تعلیمی سفر ہمیں اسکول میں سیکھی گئی چیزوں کو حقیقی زندگی میں لاگو کرنے, یہاں لاگو اپلائی کے لیے لکھا ہے, تو اپلائی کا مطلب یہاں پر لاگو لکھا ہے, یا عمل میں لانا بھی لکھ سکتے تھے یہاں, اور اس فلو میں لکھیں گے جو آپ کا بن رہا ہے صحیح. تعلیمی سفر ہمیں اسکول میں سیکھی گئی چیزوں کو حقیقی زندگی میں عمل میں لانے اور یہ دیکھنے میں مدد دیتے ہیں کہ کس طرح دیگر مضامین یا مختلف مضامین آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں یا ربط رکھتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, مطلب انٹر کنیکٹڈ ہیں. واٹ یو لرن ان دا کلاس روم کین امپیکٹ دا ورلڈ. جو آپ اپنی کلاس روم میں سیکھتے ہیں وہ پوری دنیا پر اثر رکھ سکتا ہے. کین لکھا ہے نا, تو ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, یا مؤثر ہو سکتا ہے. واٹ یو لرن ان کلاس, جو آپ کلاس روم میں سیکھتے ہیں وہ پوری دنیا پر, یا پوری دنیا پر کہہ لیں یا پورے عالم پر کہہ لیں. عالم لکھنا ہوتا ہے الف لام میم, عالم.
ٹھیک ہے نا. ایکچولی یہ عالم ہوتا ہے, غلط, عالم یہ ہوتا, ٹھیک ہے, الف عین لام میم, عالم. ہاں, تو جو ہم کلاس روم میں سیکھتے ہیں وہ پوری دنیا پر مؤثر ہو سکتا ہے یا اثر رکھ سکتا ہے. آپ جو کلاس روم میں سیکھتے ہیں وہ دنیا پر اثر ڈال سکتا ہے. اچھا, جو ہم, میں نے بولا جو ہم سیکھتے ہیں کلاس روم میں, ہم نہیں ہیں یہاں پر, جو آپ سیکھتے ہیں, واٹ یو لرن, تو یہ بڑا دھیان رکھنا, یہ والے ایررز نہیں کیجیے گا. یہ میں نے ابھی ایرر کیا, واٹ وی لرن کی میں نے اردو بنا دی, جبکہ لکھا ہے واٹ یو لرن, جو آپ سیکھتے ہیں. فار ایگزامپل, مثلاً ٹو بلڈ اینڈ لانچ اے اسپیس اسٹیشن. اسپیس اسٹیشن کا مطلب جو ہم خلا میں, اسپیس کا مطلب خلا, اور اسٹیشن کا مطلب ابھی آپ اسٹیشن ہی سمجھیں. مطلب ہم بہت سارے ممالک جو بہت ترقی یافتہ ہیں, وہ ترقی یافتہ مطلب جو ترقی پا چکے, ڈیولپڈ کنٹریز, اور ترقی پذیر کا مطلب جو ابھی ڈیولپنگ ہے, وہ ابھی ہوئے نہیں ہے ترقی یافتہ. تو جو ترقی یافتہ ممالک بہت سارے, وہ اپنے خلا کے پروجیکٹس الگ الگ قسم کے بھیجتے ہیں. راکٹس لانچ کرتے ہیں, کبھی کوئی مارس پہ بھیج رہا ہے, چاند پہ بھیج رہا ہے, اسپیس اسٹیشنز بناتے ہیں, سیٹلائٹ اپنے ارتھ کے اوپر, سیٹلائٹ ایٹماسفیئر کے اوپر جو ہے نا وہ چھوڑی ہوئی ہوتی ہے. تو اسپیس اسٹیشن بھی اسی طرح کا پروجیکٹ ہے, خلا کے اندر جو ہم ایک اسٹیشن بھیجتے ہیں. تو ٹو بلڈ مطلب بنانا, اینڈ لانچ, لانچ مطلب چھوڑنا, اسپیس اسٹیشن, خلا میں اسٹیشن کو چھوڑنے کے لیے. پیپل ود اسکلز ان ڈیزائن, پیپل ود اسکلز ان ڈیزائن, میتھ, فزکس, میڈیسن, نیوٹریشن اینڈ ہیلتھ آر نیڈیڈ. اس طرح کے پروجیکٹس کے لیے جو ہے کیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں, جن کی مہارت ہو, اسکلز ہو ان کس کس چیز میں. ڈیزائن, ڈیزائن کو ڈیزائن ہی لکھے. میتھ, میتھ مطلب ریاضی, زواد آتا ہے. فزکس, فزکس لکھیں اس کو. میڈیسن مطلب طب, تو ایسے آتا ہے. نیوٹریشن مطلب غذائیت, اور ہیلتھ مطلب صحت. یہ آپ کو دکھ جائے گا. ان میں مہارت حاصل کرنے والے لوگ موجود ہونے چاہیے. تو مثلاً یہاں پر لکھیے پوری اردو, مثلاً خلائی اسٹیشن بنانے اور لانچ کرنے کے لیے ڈیزائن, ریاضی, فزکس, طب, غذائیت اور صحت میں مہارت رکھنے والے لوگ درکار ہوتے ہیں یا ان کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ مشکل جملے ہوتے ہیں. دیکھیں پورے پیسج میں کوئی ایک دو ایسے مشکل جملے آتے ہیں جو آپ کو, آپ کی اس اسکل کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ پوری بات کو ایک کانٹیکسٹ بنا کے کیسے پہلے اور آخر میں مطلب اردو کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں کہ آپ کا اردو کا فلو خراب نہ ہو. اب جیسے یہاں پر لکھا ہے نا ساری مثلا خلائی اسٹیشن بنانے اور لانچ کرنے کے لیے لوگوں کا ذکر پہلے نہیں, حالانکہ یہاں پر لکھا ہے لوگوں کا ذکر پہلے ہوا ہوا ہے, پیپل ود اسکلز لکھا ہوا ہے, جبکہ آپ لوگوں کا ذکر بعد میں کرو. لانچ کرنے کے لیے پہلے لکھا ڈیزائن, ریاضی, فزکس, طب, غذائیت اور صحت مند اور صحت میں مہارت رکھنے والے, اب آیا لوگ درکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فلو ہے اس کا. Our entire life is about learning and gaining new and useful knowledge. ہماری پوری زندگی سیکھنے اور نئی معلومات حاصل کرنے, نئی مفید معلومات, یوزفل ہوتی ہے مفید, یا کارآمد, یوزفل مطلب کارآمد بھی ہوتا ہے. تو ہماری انٹائر لائف مطلب ہماری پوری زندگی سیکھنے اور نئی معلومات حاصل, نئی اور مفید معلومات حاصل کرنے کے حوالے سے ہے, کے لیے ہے. ہماری پوری زندگی نئے اور مفید علوم حاصل کرنے کے لیے ہے. اب یہ علوم کی جگہ میں معلومات بھی لکھ سکتا ہوں, اور اگر معلومات لکھوں گا تو نئے کی جگہ نئی ہو جائے گا, چھوٹی آ جائے گا. A good quality education is essential. Essential مطلب ضروری. ایک اچھے معیار کی تعلیم ضروری ہے in today's society, آج کے سماج میں یا آج کے معاشرے میں. کیونکہ because it is the, یہ it is ہے, it کے ساتھ apostrophe مطلب it is, because it is the foundation for a successful future. کیونکہ یہ بنیاد ہوتی ہے, فاؤنڈیشن کا مطلب بنیاد. ٹھیک ہے, وہ پلرز ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے, فاؤنڈیشن ہوتی ہے. تو یہ بنیاد ہے فار اے سکسیزفل فیوچر, ایک کامیاب مستقبل کے لیے. آج کے معاشرے میں اچھے معیار کی تعلیم ضروری ہے کیونکہ یہ ایک کامیاب مستقبل کی بنیاد ہے. اب یہ آپ کا پیسج جو ہے, مین پیسج آپ کا جو کیمبرج کا ہے, وہ آپ دیکھیں اس کو, اور اس کو خود کرنے کی کوشش کریں سالو کر کے, اور اس کے بعد اس کی اردو آپ کو آگے مل جائے گی. یہاں اس کی اردو ہے, اس سے اپنے آنسر کو کمپیئر بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو.